اس وقت اس ٹائم کے لیے اس گھڑی کے لیے کیونکہ ہماری زندگیوں میں دیا آج تیرے نام کی عزت جلال دے سکیں، آج تیرے نام کی عزت جلال دینے کے قابل ہو سکیں۔ آج اپنی زندگی کو تیرے حضور لے کے آتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں آج کا کلام ہماری زندگیوں کے بابرکت ہوگا، ایسے برکت ہوگا، تیرا فضل ایک بریک سا ہے تیرے یسوع نام میں، آمین آمین آمین۔ زبور کی کتاب اور زبور 141 داؤد کی معرفت لکھا گیا زبور، اور اس میں کچھ لکھا ہے، اے خدا میں نے تیری رہائی دی، میری طرف چل رہا، جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز ہر کام لگا، میری دعا تیرے حضور کو خون کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ داؤد خدا سے کہتا ہے خدا میں نے تیری رہائی کی اور میری طرف چل رہا، کہتا ہے میری طرف آ، جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ داؤد ایک ایسا شخص جو اس ٹائم کا بادشاہ تھا، داؤد ایک ایسا شخص جو اس ٹائم چنا گیا تھا، ایک ایسا شخص جو مسح کیا گیا تھا، ایک ایسا شخص جو مخصوص تھا، ایک ایسا شخص جس کو خدا نے چنا تھا، اور کہتا ہے میری دعا تیرے حضور کو خون کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ کہتے ہیں میں دعا کروں تیرے حضور کو خون کی مانند پہنچے۔ اگر آپ پرانے نامے کو اسٹڈی کریں اور ہیکل کو اسٹڈی کریں وہاں پہ وہ خون جلایا جاتا تھا، وہ ایسنس کیے جاتے تھے جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی، جہاں پہ خدا آتا ہے۔ اور داؤد کہتا ہے کہ جو دعا ہے وہ خون کی طرح ہو جو تیرے حضور ایک مہک لے کے آئے، خوشبو لے کے آئے، جس کو تو قبول کرے، جس کو تو سنے، اور کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو۔ کہ شام کی قربانی کی وہ جوئش کلچر میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے، شام کی قربانی جوئش کلچر میں بہت امپورٹنٹ تھی، اور داؤد اپنی دعا کو اس چیز سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے میری دعا غفور کی مانند ہو، میرا ہاتھ اٹھانا شام کی دعا کی مانند۔ آج میں اور آپ کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا دعا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں اور آپ آج کیا دعا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ میری دعا میرے حضور غفور کی مانند پہنچے۔ ایک ایسا شخص جو خدا سے بات کرتا تھا، ایک ایسا شخص جس نے 66 جنگیں لڑی اور 66 دفعہ خدا سے اس نے پوچھا، 66 ٹائم داؤد لڑا اور 66 دفعہ اس نے خدا سے پوچھا۔ علم خدا اس سے بات کرتا، علم خدا اس سے بولتا، علم جو خدا کی آواز کو سنتا، خدا اس کو پلان بتاتا تھا تمہیں لڑنے کس طرح جانا۔ اور وہ داؤد کہتا ہے میری دعا تیرے حضور غفور کی مانند پہنچے۔ شاید داؤد اس ٹائم مشکل میں تھا، شاید داؤد اپنی زندگی کو خدا کے سامنے کھول رہا تھا، شاید داؤد اپنی زندگی کو خدا کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور کہتا ہے میری دعا تیرے حضور غفور کی مانند پہنچے، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو۔ کہتا ہے جو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے حضور اس شام کی قربانی کی طرح۔ سوچیں آج اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اے خداوند میرا منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ داؤد خدا سے کہتا ہے میرے منہ پہ پہرا بٹھا اور میرے لبوں کی جو کہ ہے نگہبانی کر۔ داؤد کہتا ہے کہ میرے الفاظ غلط نہ ہوں، میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نہ نکلے، اور داؤد کہتا ہے میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ کہتے ہیں جو دروازہ ہے وہ کھلتا ہے، جو میرا منہ کھلتا ہے تو یہ دروازہ کھلتا ہے، اس میں ایسی چیزیں نہ انٹر ہونا، اس میں سے ایسے نکلے نہ جو تیرے حضور کی نہ ہو۔ آج میں اور آپ اس بات میں کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ اس بات میں کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آج میں اور آپ اس بات میں کیا کرنے کا وعدہ رکھتے ہیں؟ داؤد کہتا ہے میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر، میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاری کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں اور مجھے ایک نفیس کھانے سے باز رکھ۔
زندگی کے اندر اس سوال کو لا کے حضور رکھا. اور جواب اگر آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو داؤد اپنی زندگی کے اندر شاید وہ غلطیوں کا اقرار بھی کر رہا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے کہ دعا تیرے حضور خون کی معروف، میرا ہاتھ ہونا شام کی قربانی ہو، میرے منہ کی نگہبانی حفاظت کر، میرے لبوں کا جو دروازہ ہے اس کی نگہبانی کر، کہ میرے منہ سے غلط الفاظ نہ نکلیں. کہتا ہے کہ میری دعائیں تیرے حضور پہنچے، میرا ہاتھ اٹھانا تیرے لیے ہو، میرا بولنا تیرے لیے ہو، اور میرے لب جب کھلیں تو اس میں سے غلط باتیں نہ نکلیں. آج میں اور آپ اپنے لبوں سے کیا باتیں نکال رہے ہیں؟ آج میں اور اپنے لبوں سے کیا باتیں نکالنے کا سوچ رہے ہیں؟ میں اسی بات آپ سے 2 دن پہلے دو دن پہلے کی بات کر رہا تھا. تو اس نے بولا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں اس طرح پرابلم، میں کہ مجھے معلوم ہے. اس کو بولا تو نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں کیا میرا حق نہیں بنتا تھا آپ سے پوچھنے کا، کیونکہ ہر انسان اپنے فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہے. میری زندگی کا اصول ہے کہ میں کسی کی پرسنل لائف کو کبھی میں انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. اس نے بولا کہ وہ خود اپنے منہ سے بولتے تھے ہمارا چرچ سفر ہوتے، وہ خود اپنے منہ سے بولتے تھے ہمارا چرچ نہیں رہے گا، وہ خود اپنے منہ سے بولتے تھے چرچ نہیں کھڑے گا، وہ خود اپنے منہ سے نہیں بولتے تھے. اور وہ سب چیزیں ہوئی. کافی دفعہ کیا انسان ہوتے ہوئے ہم کوئی ایسی غلطی تو نہیں کرتے جو کہ خدا نہیں چاہتا میں اور جو خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ بولے، جو خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ اس کو بولنے لگ جائیں. اور داؤد کہتا ہے میرے دل کی کسی بری بات کی، میرا دل کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں. کہتا ہے بدکاروں کے ساتھ مل کے شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں. یہ اگر آپ اس آیت کے حصے کو، اگر آپ اس چوتھے آیت کے پہلے حصے کو سمجھ سکیں تو کہتا ہے میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے. کہتا ہے میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں. آپ دیکھتے ہیں دنیا داری کی جو چیزیں ہیں، ناچ رنگ اور دنیا داری کی جو اشائشیں یا سازشیں یا چیزیں ہیں، یہ آپ کے دل کے وسیلے ہوتی ہیں. اور داؤد کہتا ہے میرے دل کو برے کاموں کی طرف مائل نہ ہونے، تاکہ میں جو بھی ہوں بدکاروں کے ساتھ، جب کہتا ہے میرا دل بری باتوں کی طرف، بری چیزوں کی طرف، بری بات کی طرف مائل ہو جائے گا تو میں پھر بدکاروں کے ساتھ مل کے شرارت کے کام کروں گا. پہلے کہتا ہے جب میرا دل بری باتوں کی طرف مائل ہوگا تو پھر میں بدکاروں کے ساتھ مل کے شرارت کے کام کروں گا. جب دل جو کہ بدی کے کاموں کی طرف مائل ہوگا تو بدکاروں کے ساتھ مل کر پھر شرارت کے کام کروں گا. داؤد اس کو اس آیت کے پہلے حصے کے اندر کمپلیٹلی طور پہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ کب میں اور آپ بری روشوں میں جاتے ہیں، کب میں اور آپ غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں، کب میں اور آپ غلط کاموں کی طرف جانے کا سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور کرنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا دل اس طرح نہ ہو. اور پھر لکھتا ہے اور مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ. کہتے ہیں ان کا کھانا بہت اچھا ہے، ان کا میز بہت اچھا سجتا ہے، مگر مجھے ان کھانوں میں نہیں شامل ہونا. آج میں اور آپ اس چیز میں شامل ہوں، آج میں اور آپ اس چیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج میں اور آپ اس چیز میں شامل ہونے کا سوچتے ہیں. میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں، اور مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ. 5 نمبر حرف جو آج بیسیکلی میں یوز کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. داؤد بادشاہ ہے، صاحب جنگ ہے، صاحب اختیار ہے، قوت والا ہے، جنگجوش ہے. اس جیسا واریر کوئی اور نہیں ہے، اس جیسا جنگجوش اس خطے میں کوئی اور نہیں بستا. اس وقت میں سب سے بڑا واریر تھا وہ جولیٹ تھا، جار کا جولیٹ تھا، اس کو پیغانتے کہتے ہیں. اس شخص سے داؤد لڑائی نہیں کہ داؤد خود ایک زوراور فوجی تھا، جنگجوش تھا. اور کہتا ہے صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. داؤد کہہ رہا ہے کہ صادق مجھے مارے تو اس کی مہربانی ہوگی. بہت گہری بات داؤد لکھتا ہے اور مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے
کہتا ہے کہ صادق مجھے مارے تو اس کی کہتا ہے میرے لیے اس کی مہربانی ہوگی. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی پاک انسان، اگر کوئی معصوم انسان مجھے تنبیہ کرے، مجھے ڈانٹے، اب یہ تنبیہ اور ڈانٹنے کی بات کر رہا ہے، لکھا لفظ مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. لیکن داؤد کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر جو غلطیاں، کمیاں، کمزوریاں دیکھ کے اگر صادق مجھے مارے بھی نا تو مہربانی کرے گا. میں اس ٹائم کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، عام چرچ پاسٹر ممبرز یا کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کے حاکم وقت کی بات کر رہا ہوں. وہ شخص جو اسرائیل پر حکومت کر رہا تھا، وہ شخص جس نے دنیا کی سب سے بڑی پاور، سپر پاور تھی، اس کا بادشاہ تھا، اس کا مالک تھا. تو اس کا مالک بھی پورے ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، جو چاہے کر سکتا تھا، جو چاہے کسی کو آدھا وقت دینا چاہے وہ دے سکتا تھا، وہ جس طرح چاہے کرنے کا کیا رکھتا تھا. اور وہ شخص کہہ رہا ہے صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. اتنی کے داؤد اپنی تربیت کے لیے تیار تھا وہ اس کو ڈانٹے، علم کہ وہ، اور وہ ایسے نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہے، وہ خدا سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے دل کو برائی سے دور رکھ تاکہ میں جو کہ ہوں، جو کہ بدکاروں کے ساتھ نہ بیٹھے، شرابی کے کام نہ کروں. یہ خدا کا بلاتا ہے. اور پھر خدا کو کہہ رہا ہے اگر صادق مجھے تربیت کرے، اگر صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو صادق ہے نا وہ غلط نہیں کرے گا. صادق کا لفظ رائچس کا لفظ ہے، خوش کو جس کو آپ کہتے ہیں اسرائیل میں کہتا ہے کہ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. آج کیا میں اور آپ یاد ہونا چاہتے ہیں؟ آج کیا میں اور آپ سننا چاہتے ہیں اپنی سچائی؟ آج کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے آپ کو تربیت دے، تیار کرے، اس کو ٹھیک کر سکے؟ داؤد کہتا ہے کہ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. اور اگلے حصے میں لکھا ہے وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا. کہتا ہے کہ مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، اگر تنبیہ کرے تو میرے لیے روغن ہوگا. روغن ایک بہت بڑی چیز تھی. اس میں سر پر تیل کو ملا ہے، داؤد اس میں لیتا ہے جو ہر کسی اس کی لوگ گرد بھی کرتے ہیں اس کو. اور یہاں پہ کہتا ہے وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا، میرا سر اس سے انکار نہ کرے. خدا سے پتہ ہے داؤد کہتا ہے کہ ایسا شخص جو صادق ہو، جو مجھے ڈانٹے مارے، کوئی ایسا صادق ہو جو مجھے تنبیہ کرے اور وہ میرے سر کے روغن ہوگا، آنر ہوگا، پریویلیج ہوگا. داؤد میرے خیال میں اپنی زندگی تو اسٹیج میں تھا جہاں پہ داؤد کے پاس وہ لوگ نہیں تھے کہ اس کو ٹھیک کر سکتے. آج لوگ ٹھیک ہونا نہیں چاہتے اور داؤد ایسے لوگ ڈھونڈ رہا تھا جو ٹھیک کر سکتے. شامل دنیا سے جا چکا تھا، شاید نہ تو اس کے بعد نہیں آتا ہوگا یا نہ پھر اس طرح رشتے میں نہیں ہوگا، کیونکہ سیموئیل اس کو سکھاتا رہا، نہ پھر اس کے گناہ اس کے سامنے عیان کرتا ہے. ناتن آتا ہے، نیتن آتا ہے اس کے پاس، اس کو کہتا ہے کہ وہ تو ہے، تیرا بچہ مرے گا، تو نے دوسری کی بیوی کا لالچ کیا، تو نے ایسا کیا، وہ کوئی اور نہیں تو تو ہی ہے. اور داؤد اس کو سمجھ رہا ہے، اور داؤد اس پروسیس میں سے گزر رہا ہے، اور اس آیت کے اندر، اس زبور کے اندر، اپنی اس لکھنے کے اندر کہتا ہے کہ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا، میرا سر اس سے انکار نہ کرے. کہتا ہے تنبیہ کو، ریکنسیلیشن کو، ڈائریکشن کو، تربیت کو، اس مشورے کو اپنے سر کا روغن سمجھو اور میرا سر اس کا انکار نہ کرے. جب سر کی بات کرے کہ میرا سر فخر میں نہ آئے، گھمنڈ میں نہ آئے، بلکہ جھکنے اور اس کو اپنے سامنے لے لو تاکہ میرے لیے ایک مشورے کے طور پہ ہو. جب وہ سر کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے لیے کبری کی طرح ہوگا. اگر آپ کو مجھے کچھ سکھانے والا نہیں ہے، اگر آپ کو مجھے کوئی تربیت کرنے والا نہیں، اگر آپ کو مجھے کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے لیے خطرے کی بات ہے. دنیا کے بہت سے حالات
ایسی زندگی جی رہے ہیں جن کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ زندگی جی رہے ہیں جو سیکھ نہیں پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے, اور وہ آج گمراہی کے اندر جانے لگے ہیں, گمراہی کی زندگی جی رہے ہیں. ان کی زندگی میں ڈیوورس مینیفیسٹ کر رہی ہے, ان کی فیملی سیٹل ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ داؤد بادشاہ ہوتے ہوئے, داؤد اسرائیل کا مالک تھا اس ٹائم, خدا کے بعد اسرائیل کا مالک داؤد تھا, وہ ہوتے ہوئے یہ بات نے پہلے سادہ اگر مجھے مارے تو میرے لیے مہربانی ہوگی, آنر ہوگا, بڑا شکر ہوگا, میرے لیے ایک آنر ہے, وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا, میرا سر اس سے انکار نہ کرے, کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا. کیا کہہ رہا ہے کہ جب لوگ شرارت کر رہے ہیں صادق اس سے مجھے بچا سکتا. چند لوگ شرارت کر رہے ہیں ان سے صادق کے مشورے مجھے بچا سکتے ہیں, صادق کی تنبیہ مجھے بچا سکتی ہے. آپ کس سے کاؤنسلنگ دیں گے, آپ کس سے بات کریں, آپ کس سے شیئر کرتے ہیں, یہ آپ کی زندگی میں امپلیمنٹ ہوگا, آپ کی زندگی میں نہیں کش ہوگا. لوگ جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے باتیں کرتے ہیں وہ نیگیٹو زندگیاں اپنی چیزوں میں لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ چند لوگوں نے چند لوگوں کو کالس کیا, چند لوگوں نے ان کو سنا اور ان کے قبول کر دیا. اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ ان میں سے ایک فیملی آج دوبارہ ہندوؤں کے بتوں کے آگے جھک رہی ہے. اس سے فرق کیا پڑا کہ جہنم کی لعنت میں جا رہے ہیں, وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں, مگر جو ان سے باتیں کرنے والے ہیں وہ کہاں پہ ہیں. ہمیں سے کوئی کام نہیں ہے, مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے کو غلط ثابت کریں. یسوع نے کسی اور کو غلط نہیں ثابت کیا, یسوع نے اپنی قدرت کو دکھا کے اپنے جلال کو میں سے ظاہر کیا. اس لیے کرسچینٹی کو ریلیجن نہیں ہے, یہ لائف سٹائل ہے. اس لیے مسیحیت کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے, اس لیے مسیحیت کسی مذہب کے خلاف نہیں بولتی. کیوں نہیں بولتی؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے سچائی ہے, اور سچائی کو کسی کو برا بولنے کی ضرورت نہیں. سچائی ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے. صرف دوسرے کے غلط کو غلط کرنے کے لیے یا غلط کو ثابت کرنے کے لیے غلط کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس کی برائیاں نہیں بتاتا. مسیحیت آپ کا مذہب نہیں بدلنا چاہتا, مسیح آپ کو بدلنا چاہتا ہے. کیونکہ جب آپ بدل جاؤ گے تو آپ کے اندر جو بت پرستی ہے, جو حرام کاری ہے, جو بدکاری ہے, جو گناہ ہے, جو ابلیس کی سوچیں ہیں, وہ آٹومیٹکلی جانے لگ جاتی ہیں. اور داؤد کہتا ہے صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی, وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا, میرا سر اس سے انکار نہ کرے, کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا. داؤد کہتا ہے وہ کچھ بھی کر لیں, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف دعا ہی کرتا رہوں گا. آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے خلاف جو مرضی کوئی بولے اس کو جواب مت دیں, بلکہ دعا کرنے لگے. داؤد کہتا ہے صادق میرے لیے اگر مجھے مارے تو میرے مہربانی ہوگی, میری تنبیہ کرے تو میرے سر پہ روغن ہوگا, اور میرا سر اس کا انکار نہ کرے, مگر میں شرارت میں بھی دعا کرتا رہوں گا. کہتا ہے بے شک صادق جانتا میرے پہ حملے ہیں, بے شک صادق جانتا کہ مجھے ضرورت ہے, لیکن میں پھر بھی سب چیزوں کے باوجود دعا کرتا رہوں گا, اس کے آگے جھکتا رہوں گا, اور میں تیرے سے ہی لینا چاہتا ہوں. اس لیے کہتا ہے میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو, اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی طرح ہو. وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے مخالف ہیں, دنیا میرے مخالف ہو گئی ہے, لوگ میرے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں, مگر میں ان سے نہیں ڈرتا, میں تجھ سے ڈرتا ہوں. مجھے ان سے کچھ نہیں پانا, مجھے تجھ سے پانا ہے. اس لیے میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے, اور میرا ہاتھ اٹھانا تیرے حضور شام کی قربانی ہو, جس سے تو لطف اندوز ہوتا ہے, جس سے تو خوش ہوتا ہے. میری دعائیں میرا ہاتھ اٹھانا اس طرح ہو جائے جس طرح میں قربانی دے رہا ہوں, اس طرح ہو جائے جو تیری ہیکل کے اندر جو خون چڑھایا جاتا ہے اس کی مانند ہونے لگ جائے. اور اس ٹائم تک اینٹوں کی ہیکل نہیں بنی, اینٹوں کی ہیکل
ثابت ہو جائے، میرا ہاتھ مانا شام کی قربانی کی طرح ہو جائے، اے خدا میرے منہ پر پہنا تھا، میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر، میرے دل کو کسی بات کی طرف مائل نہ، پوری بات کی طرف مائل نہ کر، ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ میرے اسرار کے کاموں میں مصروف ہوتا، یہ وہ سب دیکھنا جو میری حکومت سے ہو رہی تھی، کہتا میرے منہ کی حفاظت کر، میرے لبوں کے دروازے کو نگہبانی کر، میں ان کی بدکاری میں نہ بھی ان کی برائی میں، تاکہ بدکاروں کے ساتھ مل کے شرارت کے کام نہ کروں۔ وہ دیکھ رہا تھا لوگ کیا کر رہے ہیں، اور داؤد ان سے پیدا ہونا چاہتا تھا، میں اور آپ اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، میں اور آپ کہاں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، میں اور آپ کہاں پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں، کس جگہ پہ میں اور آپ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ صدر مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا، میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں اور میری باتیں سنیں گے، کیونکہ یہ شریر ہے، جیسے کوئی ہل چلا کر زمین کو توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں پتال کی منہ میں پر بکھری پڑی ہیں، کیونکہ مالک اے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے، میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بدکاروں کے دام سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں۔ اور اس کا جو ٹائٹل ہے 140 کا، وہ ہے شام کی دعا۔ جب ایک ٹائم ایک دن ختم ہوتا ہے اور دوسرا دن شروع ہوتا ہے، جو جارجین کیلنڈر ہے، جو انٹرنیشنل ٹائم ہے، وہ رات 12 بجے ٹائم بدلتا ہے، مگر جو بیبلیکل کیلنڈر ہے وہ سورج اور چاند کے ساتھ کیلنڈر ہے۔ جو جوش کلچر ہے وہ جس دن سورج غروب ہوتا ہے اور چاند نکلتا ہے، اس دن دن بدلتا ہے، اس دن ایک نیا دن شروع ہوتا ہے، اور شام کی قربانی اس دن ہوتی ہے جب دن کھلتا ہوتا تھا، نیا دن شروع ہونا ہوتا ہے۔ اس میں دعوت کرتا ہے، تو مجھے چھڑائے گا اور مجھے سفارا دے گا، تو مجھے بچائے گا اور میں تیری اس قدرت کو، اس جلال کو، اس عظمت کو دیکھوں گا۔ آج میں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا دیکھنے کا پلان کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا دیکھنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی زندگی کو اس کو پہلا درجہ دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے؟ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کو پہلا درجہ دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں؟ زندگی میں پرابلمس آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اور ہر وہ چیز آتی ہے جو کہ شاید میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے، شاید کافی دفعہ ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں، مگر کیا خدا سے میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوتا؟ آج صبح میں چرچ میں پریچ کر رہا تھا اور پہلا سلام اس اسٹار میں باپ کو پریچ کر رہا تھا ایلیا کی زندگی کو۔ جب خدا اس کو کہتا ہے، خدا کا کلام اس کا نازل ہوتا کہتا ہے تو بہت نبوت کر کے آسمان باہر ہو گئے اور 3.5 سال تک آسمان باہر ہے۔ تب کہتا ہے اٹھ اور جو یردن کے بعد ان کی ندی ہے وہاں پہ چلا گیا، جو چھپڑ ہے، اس کا چھپڑ کہہ سکتے ہو، رسولی نام اس کا ایک چھپڑ ہے، کیونکہ چھپڑ کے بعد سورس نہیں ہوتا، بارش ہو تو پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے، اور کہتا ہے تو وہاں سے اس پانی کو پیے گا۔ اور میں نے کہا وہ حکم دیا ہے کہ صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو روٹی اور گوشت مجھے لا کے دے دیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ کہتا ہے وہ سوکھتا ہے، خدا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جب ایلیا اس میں سے پیتا تھا، روزانہ اس میں سے نکالتا تھا، اور روزانہ 1 کپ 2 کپ 3 کپ کام ہوتا تھا۔ جتنی دفعہ اس کو گلاس اور ٹوپی یا مگا جو بھی چیز ڈالتا تھا اتنا اس میں سے نکال لیتا تھا، اس کو دوبارہ نہیں آتا، کیونکہ جب تک بارش نہیں ہوگی اس میں پانی نہیں آ سکتا، اور پوری دنیا میں بارش نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے لیے آسمان
روزانہ اس میں سے نکالنا ہوگا اور روزانہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ آج تو 4 گلاس اور کم ہو گئے. اور کرتے کرتے شاید وہ 3 فٹ کا 2 فٹ کا جتنے کا بھی تھا وہ کرتے کرتے روزانہ اس کا لیول نیچے آتا ہو. اور ایک وقت دن آیا کہ تم نہیں کرو اس کو. پھر خدا نے اس کو بولا ایلیا اٹھ کھڑا ہو. سانی تعالی کا اعلان ہوتا ہے کھڑا ہو جا. دیکھ میں نے سارپت کی بیوہ کو تمام عورت اس کا حکم دیا اس نے سنبھالے گی. اور اس شہر کے دروازے پہ جاتا ہے وہ بیوہ اس سارپت کی بیوہ وہاں پہ موجود تھی اور بیوہ لکڑیاں چل رہی تھی. اور ایلیا اس کو ڈال کہتا مجھے ایک گلاس پانی چاہیے. پانی لے تو پانی لینے جانے کی کہتا ہے کہ میرے پاس پانی کو ہے وہ بھی لے کے آ رہا ہے. وہ کہتی ہے میرے پاس تھوڑا سا اور یہ لکڑیاں اس لیے چن رہی ہوں تاکہ روٹی پکاؤں اور میں اور میرا بیٹا کھانا مار جائیں. کہتا پہلے مجھے لا کے دے. وہ عورت اس کو لا کے دے. پوری دنیا میں کہا تھا پوری دنیا میں پانی نہیں تھا. ایون تو بادشاہ پریشان اس لیے تھا کیونکہ پانی ان کا ختم ہوا. ان کے پاس جانور تھے سونا تھا چاندی تھا عیاشی تھی میں بھی مگر پانی نہیں تھا. ان کے سارے ملک کے کنویں سوکھ رہے تھے دریا سوکھ رہے تھے. اس لیے وہ ایلیا کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ایلیا نے بولا ہوا کہ یہ کر سکتا ہے کچھ. مگر اس جگہ پہ جہاں پہ ایلیا رہ رہا تھا ہمیں پانی کی کبھی قلت نہیں ہوئی اور پانی کبھی ختم نہیں ہوا. ناٹا نہ اس کا نہ کرتا ہوا. بائبل میں نے کہا کہ بھوک سے مار گئے. اس کا بیٹا مارا ضرور مگر ایلیا نے اس کو زندہ بھی کر دیا. پہلی دفعہ دنیا کے اندر ایک مردہ زندہ ہوا. جو پہلی دفعہ مردہ زندہ کیا وہ یسوع نے کیا. اس کو ایلیا نے کیا. ایلیا ایک ڈیمینشن ہے. ایلیا اس قدرت میں تھا. مگر سوچے تھوڑی دیر لیے اس ڈیمینشن کا نبی اس قدرت کا نبی کیسے اختیار والا نبی اور وہ مشکل وقت جی رہا. وہ مشکل وقت اس طرح نکلا تھا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا سورس تھا. وہ چھوٹے سے سورس کے دن ختم ہو رہا تھا. آج انسانوں میں میں اور آپ کا سوچتے ہیں ہمارے حالات ایسے ہیں اور یہ ریویو ہوتے جا رہے ہیں. مگر جب ہم حالاتوں پہ فوکس کرنے لگیں گے تو پھر ہم اس بڑے دروازے کو نہیں دیکھ سکتے جو اللہ کو کھول رہا ہے. اگر آپ حاجرہ کی زندگی کو اسٹڈی کرو جب اسماعیل کو لے کے نکلتی ہے تو وہ روتی ہے گڑگڑاتی ہے. پانی پہلے موجود ہے اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. جب وہ روئی گڑگڑائی اور خدا نے تو پھر فرشتے نے کو بولا سامنے دیکھ کے آ رہا. خدا اس سے پیش تک کے دروازہ بند ہوئے نیا دروازہ آپ کی زندگی میں کھول دیتا ہے. اس سے پیش تک کہ حالات ختم ہو رہے اس سے پہلے وہ حالات ہونا شروع کرتا ہے. مگر انسان ہوتے ہوئے جب تک ہم ایمان کی روح میں مضبوط نہیں ہوتے ہم ان دروازوں کو نہیں دیکھ پاتے. ہم سوچتے ہیں یہ بھی بند یہ بھی بند یہ بھی بند یہ بھی بند یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا ایسا ہوا ایسا. اور اس بیچ میں خدا کو کیا آپ کا رکھا کرے گا. ایلیا وہاں پہ موجود تھا. روزانہ وہاں سے پیتا اور کھاتا تو بڑی اچھی سے نہیں. توا صبح کے ٹائم روٹی اور کھانا لے کے گوشت لے کے آتا. اور کبھی کی فطرت ہے وہ جو موسیوں کا ہم لوگ ہیں ہم لوگ کو معلوم اس کی فطرت چرانے کی ہے دینے کی نہیں ہے. گاؤں کے لوگ اگر یہ پرانے اگر تھوڑا اسٹڈی کرو پرانے لوگ سے ذرا جا کے پوچھو تو لوگ بھی نہاتے اور وہ اپنی گٹھی پہ رکھتے کرتے کبھی وہ نہا کے لے جاتے ہیں کبھی کافی پڑے گئے سونے کی کتنے لوگ آتے ہوتے رہتے تھے گاڑی موومنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کبا گوشت کو جانور نہیں ہے. اور خدا کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم روٹی اور گوشت نہیں اور شام کے ٹائم روٹی اور گوشت. اور پھر آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں خدا اس کو ہر وقت تازہ کھانا دیتا ہے. خدا اس کو تازہ کھانا دیتا تھا. جس طرح بیت گلزم کے اندر جو پہاڑ ہوئے تھے جب صحرا کے اندر گئے تو 40 سال تک صبح اور شام آنا تھا. اسی طرح ایلیا کے لیے صبح اور شام کو کھانا تھا. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 2 دن کا کھانا ہے. اس لیے یسوع نے بولا تم آج کی فکر کرو کل کی فکر آپ کر لے گا. ایلیا کو بھی وہی سکھا رہا تجھے ہر وقت کا کھانا ملے گا. یہ مت سوچ کل کیا کرے گا یہ شام کو کرے گا. صبح بھی آئے گا شام کو بھی آئے گا. ایلیا ایسا نہیں ہوگا کہ صبح جب میں لے کے آئے تو بولے میں ٹائٹنگ کیوں آدھا کھاؤں گا آدھا میں شام کو کھا لوں گا. اس نے قرآن اس کو پہلے بولا تھا
صبح کے وقت اور شام کے پہر روٹی اور گوشت آئے گا، شام کو بھی آئے گا. مجھے ایسا لگتا ہے اگر ایریا کا وہ اوپر دیتا کسی اور ہونے کے رشتہ تو اس کو بھی وہی لا کے دے دیتے. مگر ایک وقت آتا ہے خدا کہتا ہے کہ اب یہاں سے چلا جاؤ، کیونکہ وہ سوکھ گیا ہے یہاں سے پانی پی رہا ہے. کھانا کا پانی نہیں، پانی کا سوچ صرف ایک ہی تھا، وہ جو کوا اس کو روٹی کھا کے دیتا ہے کوے میں اس کو لا کے ان کو کاٹتا ہوا خون پی لیتا اور پھر اس کو کھانا کا کھلا کے دیتا، کیونکہ لیکوڈ کا سورس ہے وہ خون ہی رہ جاتا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ کہ پانی نہیں ہے، کوا کھانا لیتا ہے، کھانا آپ نے کھا لیا، پینا کیا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کوے کو مارو تو تھوڑا پانی پیو. میرا دوست آپ کو جانتے ڈیڈی کو مجھے بتاتا ہے کہ وہ پناما کی 4 بڑی جیلوں میں رہا ہے. ان میں سے ایک ٹائم ایسا رہا ہے کہ اس کا کال کوٹری ٹائپ کی کہتے ہیں اس کا سب سے بری سزا ہوئی جاتی ہے. کہتا اس ٹائپ کی جو کوٹری میں ڈال دی اس کے اوپر ایک باتھ روم تھا، سیوریج کا سسٹم تھا. کہتا میں سے سیوریج کا پانی دیتا تھا ٹوپ کا، اور کہتا ہم ایک پیالہ لے کے وہ سیوریج کے نیچے ڈالتے تھے. وہ جو پانی سیوریج کا گرتا تھا وہ 3-4 گھنٹے بعد تو 2-3 اتنا کیس ہوا 100 ml 50 ml تک بنتا تھا. کہتا ہوں گھر والا پانی جو باتھ روم سیوریج کا پانی اور تو سوچ نہیں تھا، کیونکہ ہماری سزا جو اور ایلیا روزانہ اس پانی کو سوکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ایلیا روزانہ اس پانی کو سوکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. شاید میں اور آپ بھی کافی دفعہ چیزوں کو سوکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اسے ڈر رہے ہیں، اسے خوف آ رہے ہیں کہ یہ بند ہو رہا ہے، یہ بند ہو رہا ہے، یہ بند ہو رہا ہے، یہ بند ہو رہا ہے. اگر آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بند نہیں ہو رہا، خدا دنیا کو دینا چاہ رہا ہے، خدا دنیا دینا چاہ رہا ہے، خدا دنیا بتانا چاہ رہا ہے، خدا دنیا کرنا چاہ رہا ہے. مگر کب جب ہماری دعائیں داؤد کی کام ہو رہے ہیں، وہ داؤد کے تلک بہت کچھ بولتے ہیں مگر جانتے ہیں داؤد کی زندگی کو کس طرح کیا. کون بادشاہ، کون دنیا میں ایسا کوئی اور بادشاہ ہے جو یہ بول سکتا ہو صادق مجھے مارے تو میرے لیے عزت ہوگی، مہربانی ہوگی، صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی. کون بادشاہ یہ چاہے گا کہ وہ صادق ہو، جتنا مرضی بڑا انسان بناؤ یا اپنا والا بناؤ اس کو آگے کو سمجھانے کی کوشش کرے پوری بادشاہ اس کا سر کرنے کا والا ہوتا ہے. اور داؤد کہتا ہے صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو میرا سر کا روغن ہوگا، میرا سر اس نے انکار نہ کرے. پھر کہتا کیا کہتا ہے، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا، میرا سر اس سے انکار نہ کرے. مجھے سر دل سوچتا ہے، دماغ فیصلے کرتا ہے. داؤد پتا تو آپ کو کیا کہتا ہے، میں دل سے اس کو قبول کرتا ہوں مگر میرا دماغ سے اس کو قبول نہ کرے. میں بادشاہ ہوتے ہوئے کسی سے مار رہا ہوں، کہ بادشاہ ہوتے ہوئے کسی کی تنبیہ کہتا میرے روغن ہو. آپ سوچیں اس کو کس طرح ڈیفائن کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ سب چیزیں میرے روغن ہو اور میرا سر اس سے انکار نہ کرے. پتہ کیا کہہ رہا ہے، میرا سر جھکے اور اس روغن کو پکڑ لینا چاہے، اپنے اندر لینا چاہے، اس نصیحت کو، ان مشقوں کو، ان باتوں کو. مگر آج ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، نصیحت نہیں لینا چاہتے. آج ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، نارمنگ چاہتے ہیں، بلیسنگ چاہتے ہیں، گریس چاہتے ہیں، سائن برکت میریکل چاہتے ہیں، مگر اس بات کو سننا چاہتے ہیں جو آپ کو ٹھیک کرتی ہے. لوگ آج پروفیسی سننا چاہتے ہیں، وہ پروفیسی کی باتیں پڑھتا رہے گا، بات یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، مگر یہ نہیں سننا چاہتے کہ یہ چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، یہ بدکاری کو آپ اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، گناہ کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرنا پڑے گا. مگر جب ہم ان چیزوں کو نہیں لے پاتے اس میں ہم خدا سے دور ہونے لگتے ہیں، تو اس میں خدا سے جدا ہونے لگتے ہیں، اس میں خدا سے علیحدہ ہونے لگ جاتے ہیں. مگر کیا کرنے کا پلان سوچ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر کی اپنی زندگی کو اس کے اوپر سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ داؤد زبور 141 کو کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. اس کو جا کے اپنی بائبل کے اوپر پین سے مارک ضرور دیجیے گا، خاص طور پہ 5 نمبر آئے، زبور 141 کی 5 میں آئے.
سارا مجھے مارے میرے مانی وہ تنبیہ کرے کہ میرے لیے روگا ہوگا میرا سب سے بار میں نام کرے. ہم آج پولیٹیکل مشورے نہیں لینا چاہتے, ہم آج پولیٹیکل باتیں نہیں سننا چاہتے. مجھے ایک لڑکے نے کال کی فرائیڈے نائٹ سے سیٹرڈے صبح, فرائیڈے نائٹ کی صبح سیٹرڈے کی 2 بار چکے انہوں لڑکی کو نہیں جانتا. اس نے کال پہ سولہ پاس کر اس سے بات کر سکتے. اس لڑکے نے مجھے نا بغیر سوچے سولہ پاس کی چیز بتانا چاہتا ہوں. 5 سے 7 سال پہلے مجھے نا خدا نے خواب دکھایا رویا دیکھنے میں. کہتا سویا میں نے دیکھا کہ 6 فٹ کا انسان ہے. انہوں نے 6 فٹ کا انسان ہے. اس کے سیدھے بال ہیں, کالے رنگ کے بال ہیں, اور اس پہ گولیاں چل رہی ہیں. کسی میڈیا اورینٹل ملک کے اندر ہے, اس پہ بام کرا دیں, اس پہ گولیاں چلا دیں تو گولی اس کو چلانے کے لیے. کہتے ہیں 7 سال پہلے میں نے رویا دیکھی. کہتے ہیں اور ایسے میں ایسا ہوتا ہے پریزیڈنٹ, اس ملک کا پریزیڈنٹ وہ ہوتا ہے, اس فوج میں کہتا ہے کیا کرتے ہو, وہ اپنے پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں ہم سے جو رنگ کرنا تو کرتے تو کہتے ہیں چھوڑ کے اس سے حال کے سب کچھ نہیں ہو سکتا. کہ تو دوران میں نے پھر اس رویا میں قرآن میں کہا کہ اس طرح مٹی کی جو بوریاں ہوتی ہیں وہ پڑی تھی لیے اور کسی کو پتہ ہی نہیں. اور کہتا مجھے رویا بھی کچھ نہیں تھا. کہتا میں تجھے نہیں جانتا, نہ مجھے تیرا نام پتا, نہ تیرا کاغذ پتا ہے, نہ تیرا رنگ پتا, کچھ پتا. کہتا تیری جو واٹس ایپ پہ تصویر اس میں دیکھ نہیں پایا. مگر آج مجھے اسکول والوں خدا کی بات ہے, آج سے 7 سال پہلے میں رویا دکھائی تھی. 30 سال سے اسے چند باتیں اور مجھ سے کی. خون کر رہا تھا, مجھے خدا روح نے بولا اس کو پیسے نہیں, اس کو پیسے دے. اس نے بات کری, میں نے بات بتا میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو اس مہینے سروائیو نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہ میں بہت امیر شخص ہوں, یہ نہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, مگر مجھے جو خدا نے بولا ہے مجھے اجازت دے, مجھے بتا مجھے کچھ بھجوانا چاہتا ہوں, کس طرح بھجوا سکتا ہوں. لڑکے نے بولا میں ویڈیو کال کر سکتا ہوں, میں کہا ویڈیو کال کرتے رونے لگا. کہتا ہے پہلی میٹنگ ہے ان کے وہاں پہ, پہلی ہمارے یہاں پہ 2 ہوئی اور کہتا ہے میرے پاس کرایہ نہیں ہے. کہتا میں گاؤں کا جاہل انسان ہوں. کہتا میں 3rd کلاس میں 4th کلاس میں گیا ہوا پڑھا ہوا, میں ساری زندگی کہیں اس وقت ایسا زندگی کی ہے, کھیتی باڑی اور گاؤں میں رہا. کہتا 4 ماہ پہلے مجھے بڑا شہر میں ایسا اور کہتے ہیں کسی نے ایک گھر کا کرایہ دیا 3-4 ماہ, اور کہتے ہیں میرے گھر میں سارا سامان لگا, ٹی وی ہر چیز دیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ ہیں, میں ان کو جانتا نہیں. لوگ آئے میرا دوبارہ پھر رات میں یہ چیزیں چھوڑ کے چلے. کہتا پرانے میں ہوتا تجھے چاہیے دیکھیں. کہتا میرے پاس آپ کرایے کے پیسے دیں, میں اس وقت کرایہ دیتا ہوں, اس وقت میں پیسے دلوا دوں گا. میں نے اس لیے نہیں تمہیں مجھے کافی کی, میں تجھے زیادہ بات ہے تجھے بتا دوں. لازمی ہے کہ بڑے لوگ صاف کپڑے پہنے اور بڑے بڑے اوپر پہ لوگ رہے اسے ہو سکے. شخص اس پر کھانے کے پیسے میں جو روزانہ کی زندگی کے لیے لڑ رہا ہو لڑکا 30 سال کی ایج ہو, روزانہ کی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے. کہتا میں آپ کو بول کے میں 2 شہر میں لاؤ نہیں گیا, 2 شہر میں دیکھنا ہے, اپنا گاؤں بھی میں شہر دیکھا, میں آپ کو دیکھا ہے. لیکن اس کا بڑا اثر بھی پتا ہے. جیسے میں نے اسی کو قبول کیا, میں 14 گھنٹے کو کروں, 14 گھنٹے ایک دن میں 14 گھنٹے کو کروں. میں نے اس کو بولا میں کیا مجھے باتیں بولا تو ٹھیک جیسا کہ یہ اور یہ ہے تو میں لاتا ہوں. میں نے اس کو بولا میں نے پیسے دلاؤں گا, میں نے پورا کرنا ہے, آج مجھے پیسے دلاؤں گا. لیکن میں نے ایک دن جماعت میں بیٹھے ہوئے وہ آج تک جماعت میں نہیں بیٹھا, اور لڑکا پن پوائنٹ میری حالت بتا رہا ہے, میری ہائٹ بتا رہا ہے, میری ہائٹ نہیں بتا رہا ہے. اس میں میرے بچے تک بتائی تھی ٹیلی فون.
लड़कियों को काफ़ी जहाज में हो रहा है, और मैं भी जहाज को देखो रोने लग गया। मेरे पास मैं आज तक 2 शहर देखे क्यों आप क्यों करें? खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपकी जिंदगी को बोलने के लिए, खुदा भी इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं मुझे रोया भी मैं खुदा एक वक्त था मैं कभी सोच ही सकता था कि मैं कभी किसी दूसरे को हत्या भी करूँ। मैं पाकिस्तान में बात करूँ बेचने चर्च से बेचने के कोई काम नहीं था, मगर मैं जिंदगी में ये नहीं सोचा था साउथ अमेरिका में लोगों को हत्या देती, लेकिन उसमें मुझे बहुत खुशी हुई और रोया भी। मैं खुदा का शुक्र भी किया, आज मेरा शुक्र करता हूँ मैं इस लायक कि मैं 3 चीज के लिए किसी को कुछ देने के लायक हूँ। सादत जब बोलता है तो खुदा उसमें से बोल रहा हूँ, सादत में भी गलतियाँ हो सकती हैं, सादत के लाभ भी बहुत गरीब हो, सादत लाभ भी नहीं कि उसकी जिंदगी में हर चीज ठीक चल रही हो, मगर सादत हमेशा सादत की जरूर रहना कभी खुदा उसके साथ। उस लड़के ने एक चीज बोली, मैं खुद उस पर हैरान हो गया। ये बिल्कुल एंड क्वेश्चन बोला, फोन बंद करने लगा, सीधा उसमें बैठी सीधा इसको सुना है, तो उसे बोला मैं पेपर देख रहा हूँ, और बंद हो गया था। अपने बच्चों की कहीं उतारा था, अपने हालात सारा उतारा था, खाना भी खा रहा था, और कहता है पास एक चीज को अपने बोल सकता हूँ, तो इजाजत दे। मैं कहती इजाजत तो बोल सकता, कहता मैं पेपर देख रहा हूँ और एक बैंक में जाता हूँ, तो कहता मेरे घर पे मुझे नहीं पता, लेकिन वो घर का पेपर है बैंक में पड़ा हुआ, और कहता मैं देख रहा हूँ उस पर कुछ साइन कर रहा है, और उस साइन में लिखा है तुम आप हो वाले, और कहता खुदा उसको पूछ रहा है। उस शख्स के बहुत डायमेंशन में प्रोफेशन है। उसने मेरे बच्चों को कहीं बताया, मैंने उसको कहा नहीं मालूम हम बता सकते, लेकिन ये डायमेंशन इतनी कंट्रोल लफ्ज आप किसी को एग्जैक्ट बताओ, आप बच्चों तक देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो, मगर ये डायमेंशन है बहुत पर उसको मैं प्रोफेटिक फीलिंग को जी के मुझे मालूम हो ये उसने डायमेंशन बोली है, ये बहुत ऊपर की डायमेंशन बोलता है। मुझे बोला एक कागज में देखना कि बैंक में तेरे घर में उसका नहीं किसी और का, और वो ये क्या मतलब उसकी बात को और भी देखा तो वो इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको इतना बनाना चाहता है। सादत दाऊद कहता है मुझे मारे तो मेरे मानना होगी, अगर कंप्लीट करके मुझे रोना पड़ेगा तो मेरा समस्या निकालना पड़ेगा। तो खुदा आपसे भूलता है जो किसी के अंदर होते तो उसकी आवाज़ को सुनना समझने लग जाता है, सीखने लग जाता है पास्टर की, फिर आप जिंदगी में भी फैसले कर सकते हो। आपका पास्टर हर मसला शायद आपको ठीक ना देगा, ये मैं मान सकता हूँ, इंसान की तरफ से गलती हो सकती है, मगर फिर भी उसके अंदर आपकी देखती हुई हो सकती है। इंसानों में हमसे गलती हो सकती है, इंसानों में गलती कर सकते हैं, मगर खुदा हमारी आपकी जिंदगी में उन चीज़ों को खोलना चाहते हैं, और उसके लिए आपको मसीह को जानने की जरूरत है, मसीह के साथ जुड़ने की जरूरत है, और मसीह के साथ जिंदगी जीने की जरूरत है। सुनिए क्या सोचें, इसे बेच कर ध्यान ना सो जाए। ठाकुर एक बादशाह होते हुए इतना आचर से बोल रहा मैं और आप, और लड़के को देख के